اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبلوا الیہ یزفون قال تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94 سے 98 تک کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الصفات، 37ویں سورت، اور پارہ ہے 23واں ومالیہ، 23واں پارہ 37ویں سورت۔ آج ہم کریں گے 94 سے 104 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 94 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر آئے وہ لوگ ابراہیم کے پاس دوڑتے ہوئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، کہا ابراہیم نے کیا پوچھتے ہو تم ان کو جن کو تراشتے ہو تم خود؟ تو جن بتوں کو تم خود تراشتے ہو تم انہی کو پوچھتے ہو؟ یہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یقیناً اللہ نے پیدا کیے ہیں تم کو اور جو کرتے یا بناتے ہو تم بتوں کو۔ یہ ٹھیک بات نہیں، وہ اب وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے قوم کے درمیان، قوم کے لیڈرز ہیں وہاں پر اور ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، کہا قوم کے لوگوں نے آپس میں، تیار کرو اس ابراہیم کے لیے ایک الاؤ، پھر ڈال دو اس کو اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو انہوں نے تیاری کر لی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی۔ اب ابراہیم تو ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ تو اللہ کے دوست نے، یعنی اللہ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح زندہ بچا لیا اس دہکتی ہوئی آگ میں سے۔ تو یہ وہی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فَارَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو کیا ارادہ انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ چال چلنے کا، تو بنا دیا، کر دکھایا ہم نے ان کو نیچا۔ تو انہوں نے جو چال چلی کہ اس کو جو ہے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کو نیچا دکھا دیا، ان کی قوم کو نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا، ٹھنڈا بنا دیا، ایک باغ بنا دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَّا رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور آگ سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، ضرور کرے گا وہ میری رہنمائی۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار عطا کر مجھ کو بیٹا صالحین میں سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک بیٹے حلیم کی، یعنی بردبار بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا لقب ہے ذبیح اللہ۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب پہنچ گیا وہ بیٹا اس ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، یعنی بالغ کی عمر کو، دوڑ دھوپ کی عمر کو، تو کہا ابراہیم نے اے بیٹے یقیناً میں نے دیکھا ایک خواب میں ذبح کر رہا ہوں تم کو، تو بتاؤ کیا سوچ کر ہے، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ کہا بیٹے نے ابا جان کر ڈالیے وہ کام جس کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، یقیناً آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اطاعت کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو وہ بھی زبردست بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان کر ڈالیے وہ کام جس کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، یقیناً آپ مجھے اطاعت کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر راضی ہو گئے وہ اور لٹا دیا اس بیٹے کو ماتھے کے بل۔
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور پکارا ہم نے اسے اے ابراہیم، جب انہوں نے واقعی ان کو اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر پکار لیا انہیں کہ اے ابراہیم رک جاؤ۔ تو اس طرح اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، اور پھر جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، یعنی جوان ہو گیا بیٹا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اپنی پسندیدہ شے کو قربان کر دو، اور ان کی سب سے پسندیدہ چیز یقیناً ان کا بیٹا ہی تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یقیناً اس کام کو کر ڈالیے اور آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، یعنی اطاعت کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس طرح آج ہم نے 104 نمبر تک کی تلاوت کی ہے، 94 سے 104۔ سورت ہے 37ویں الصفات، پارہ ہے 23واں ومالیہ۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔